अस्सलाम वालेकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह, तमाम चीजें तेरे इरादे के रुख पर गामजन हैं। अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, अपोजिशन जमातों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। जनवरी 2021 में हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, दिसंबर में दूसरे मरहले में सूबाई दारुल हुकूमतों में रैलियां निकाली जाएंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्क की 11 सियासी जमातों का इकट्ठ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से इत्तेहादी ढांचा तश्कील। हुकूमत को घर भिजवाने की पूरी तैयारी कर ली, मुतालबात भी सामने आ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का फौरी इस्तीफा सर फहरिस्त है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा करती है। मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। 8 घंटे के तवील इजलास के बाद जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इलामिया पढ़कर सुनाया। कहा, हुकूमत तबाहाल मईशत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। सदारती निजाम लाने के इरादे हरगिज मंजूर नहीं। पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, टैक्सों की भरमार से आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। इजलास मुल्क में सदारती निजाम राइज करने के मजमूम इरादे को रद्द करता है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एपीसी के फैसलों के मुताबिक फौरी काम शुरू करने का ऐलान किया। कहा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज से अपना काम शुरू करेगी। जो भी मुआहदे से पीछे हटे मीडिया हिसाब ले। मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारे रेजोल्यूशंस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन आपके सामने रखा है। हम ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस है, हम में से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन लीडर ने गुफ्तगू के दौरान हुकूमत के वजूद को मुल्क के लिए खतरा करार दिया। कहा, 2.25 साल में मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। मौजूदा हुकूमत जमहूरी तरीके से इक़्तिदार में नहीं आई। वज़ीर आज़म है वो ना मामलात फहम है, ना वो पार्लियामान में जो पार्टीज हैं उनको साथ लेकर पाकिस्तान के जो अजीम तर मफादात हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो कोविड है या दूसरे जो मामलात हैं, कतन उनको शऊर नहीं। इजलास में 26 नुकाती करारदाद मंजूर की गई, जिसके मतन को मौलाना फजल रहमान ने पढ़कर सुनाया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत मुखालिफ नया इत्तेहाद बना लिया। 26 निकाती करारदाद भी मंजूर कर ली। मुल्क में फौरी शफाफ आजादाना इंतखाबात कराने और मुकदमात में गिरफ्तार अरकान की फौरी रिहाई समेत गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा किया गया। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 26 नुकाती करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि अपोजिशन ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से कौमी इत्तेहाद तश्कील देने का फैसला किया। करारदाद में मुतालबा किया गया कि 1947 से अब तक तारीख को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए ट्रुथ कमीशन और चार्टर ऑफ पाकिस्तान मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाए। मतन में कहा गया है कि कमेटी इस्लामी जमहूरी फलाई रियासत की सिमत का तयन करेगी, जबकि कौमी इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक चलाएगा। करारदाद में मुतालबा किया गया कि मुल्क में शफाफ आजादाना इंतखाबात कराए जाएं, मुकदमात में गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद न होने से दहशतगर्दी वाकयात में इजाफा हुआ। नातजर्बाकार हुकूमत ने पाक चीन इक्तसादी राहदारी को खतरे में डाल दिया। मुतफिका करारदाद में गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान बार कौंसिल की एपीसी करारदाद की भी तौसीक की गई। एपीसी इजलास में पंजाब में बल्दियाती इदारों को खत्म करने, मुल्क में सदारती निजाम राइज करने के इरादे और आला तालीम के बजट में कटौती की मजम्मत की गई।
قرارداد کے متن میں الزام عائد کیا گیا کہ حکومت سکوت کشمیر کی ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ آغاز حقوق بلوچستان پر عمل درآمد یقینی بنانے اور بلوچستان میں ایف سی کی جگہ سول اتھارٹی بحال کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا. ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ، حکومت میں اپوزیشن کی اے پی سی کو ناکام اور خود کو دھوکہ قرار دے دیا. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے کہا اے پی سی حکومت پر دباؤ ڈالنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے. وزیر اعظم کرپشن کے خلاف اپنے پختہ عزم پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اپوزیشن کو کوئی این آر او نہیں ملے گا. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اے پی سی کا مطلب آل پاکستان لوٹ مار کمیٹی لوٹی رقم کو بچانے کے لیے کرپٹ اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. شیخ رشید بولے سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں جمع ہو گئے، یہ سب مل بھی جائیں تو عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاپا اور ابو بچاؤ مہم کی ایک اور قسط فلاپ. میڈیا کی آزادی کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ نواز شریف کی تقریر براہ راست دکھائی گئی. شہزاد اکبر کہتے ہیں پاکستان میں میڈیا آزاد نہیں، اور ابھی قوم نے قوانین کے برعکس ایک سزا یافتہ اشتہاری مجرم کا لائیو بھاشن سنا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں سیاسی بے روزگار ذہن نشین رکھیں کہ عوامی پذیرائی اے پی سی سے نہیں ملتی. عوام کے مسترد شدہ عناصر کے ہاتھ پہلے کچھ آیا ہے نہ آئندہ آئے گا. صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان بولے نواز شریف کی جی ٹی روڈ پر تقریر شہباز شریف کی سیاست پر خودکش حملہ تھی. شہباز شریف نے اپنی تقریر کے ذریعے نواز شریف کی لگائی گئی آگ بجھانے کی ناکام کوشش کی. وفاقی وزیر علی زیدی نے کہا کہ تقریر سن کر ایک شعر تبدیل کر کے پیش کرنے کی گستاخی کر رہا ہوں. ابا لندن میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو. کمال کی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی پرچی پڑ رہا ہے. حماد اظہر کہتے ہیں آج پھر یاد آیا کہ اس ملک کو کرپشن زدہ خاندانوں کی اجارہ داری سے کیا خوب آزاد کروایا عمران خان نے. فیصل جاوید نے کہا ماشاء اللہ میاں صاحب تندرست اور توانا لگے، اچھا کیا چینل نے خطاب براہ راست نشر کیا. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں پر لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی درخواست عبوری ضمانت پر سماعت آج. شہباز شریف 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوں گے. عدالت میں نیب کے تفتیشی افسران بھی پیش ہوں گے. آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی درخواست عبوری ضمانت پر سماعت آج ہوگی. مزید جانیں گے نبیل نقوی سے. نبیل سماعت کے حوالے سے بتائیے گا. نبیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نبیل سے کچھ ہی دیر میں رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الوقت آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کیس شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی. شہباز شریف 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوں گے. عدالت میں نیب کے تفتیشی افسران بھی پیش ہوں گے. آپ کو بتائیں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے حوالے سے شہباز شریف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج ہوگی. شہباز شریف 2 رکنی بینچ کے روبرو پیش ہوں گے، جبکہ عدالت میں نیب کے تفتیشی افسران بھی پیش ہوں گے. قوم کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کا مشن. ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. مہم میں 5 سال تک کی عمر کے 3 کروڑ 86 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. مہم کے دوران 6 ماہ سے 5 سال کے بچوں کو وائٹامن اے کی اضافی خوراک بھی فراہم کی جائے گی. پورے ملک میں 2,60,000 پولیو ٹیمز مہم میں شریک ہوں گی. آپ کو بتائیں ملک میں 1,90,000 موبائل ٹیمز، 10,000 فکس مراکز، 12,000 ٹرانزٹ ٹیم مہم چلائیں گی. پنجاب میں 1 کروڑ 92 لاکھ، سندھ میں 88 لاکھ، خیبر پختونخوا میں 67 لاکھ، بلوچستان میں 25 لاکھ، آزاد کشمیر میں 23 لاکھ، جبکہ اسلام آباد میں 3 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. پولیو مہم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. قوم کے مستقبل کو معذوری سے بچانے کا مشن. ملک بھر میں قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا. مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے. جی سجاد. آج سے قومی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور یہ 5 دن جاری رہے گی اور 25 ستمبر تک جاری رہے گی، جس میں 3 دن جو ہوں گے پولیو کے کرنے کے لیے ان 2 دنوں میں پلائے جائیں گے. اس طرح قومی انسداد پولیو مہم میں 2,70,000 ورکرز ہیں اور حصہ لے رہے ہیں اور 26,000 ان کے خلاف جبکہ 8,000 میڈیکل آفیسر ہیں یہ جو مہم ہے چاروں صوبوں سمیت جو ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی جاری رہے گی اور
قومی انسدادی پولیو مہم میں 3,96,00,000 بچے جو ہیں ان کی ویکسینیشن جو ہے ملک بھر میں کی جائے گی۔ اس طرح سے میں اگر دیکھا جائے تو 92 لاکھ سے زائد بچوں کی جو ہے پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے اور خیبر پختونخوا سے 67 لاکھ بچوں کی جو ہے پولیو ویکسین جو ہے ان کو فراہم کی جائے گی۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں 6,69,000 جو بچے ہیں ان کی پولیو ویکسینیشن جو ہے ان کا جو ٹارگیٹ رکھا گیا ہے ان کو مکمل کرنے کا۔ تو اس وقت دیکھا جائے مجموعی طور پر تو 2 لاکھ جو ہے جو مجموعی طور پر دیکھا جائے موبائل کی جو ٹیمیں تعینات ہیں وہ 2 لاکھ سے زائد ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو 10,243 ٹیکس اور 11,714 ٹرانزٹ ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دی گئی جو کہ اس پوری مہم کا حصہ ہوں گی۔ جی سجاد یہی بتائے گا کہ KPK اور بلوچستان کے عوام اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے اوائڈ کرتے ہیں، کیا قومی انسداد پولیو مہم کے تھرو کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا سکیں؟ بالکل، پولیو مہم جب اسٹارٹ ہونے سے قبل جو ہے بھرپور اس کی مہم کی گئی تھی اور انہوں نے لاک آف جان کے کیسز جو سامنے آ رہے تھے کیونکہ اس سے قبل بھی کچھ روز قبل بلوچستان سے اور غازی خان سے کیس سامنے آئے تو وہاں پر مجموعی طور پر وہاں پر زیادہ جو ہے یہ کمپلین کی گئی تھی کیونکہ وہاں پر جو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ قطرے پلانے سے کتراتے ہیں تو وہاں پر اسکول میں جا کر بھی جو ہے باقاعدہ کی جو سب پولیو مہم کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر گئی تھی اور وہاں پر جا کر انہوں نے لوگوں کو اس کے بارے میں اویئرنیس کی تھی اور اس کے علاوہ ابھی 72 آپ تک جو ہے مجموعی طور پر کیسز ملک بھر کی رپورٹ ہو سکے جس کے بعد 7 ماہ کے بعد جو ہے کمپین دوبارہ سے لانچ کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ کورونا کے ساتھ جو ہے کورونا کی وجہ سے یہ کمپین کافی ملتوی ہوتی رہی ہے لیکن اب جو دوبارہ سے اس کو آغاز کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور باقاعدہ ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کو اویئر بھی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو قطرے پلائے جا رہے ہیں اور اسکول جو کھل چکے ہیں تو اسکولوں میں جا کر باقاعدہ جو وہاں سے ٹیچر کی خدمات دی جا رہی ہیں تو ٹیچر بھی جو ہے وہاں پر اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقے ہیں وہاں پر جا کر اب جو مولوی حضرات ہیں ان کا جو ہے وہاں پر ان کی بھی خدمات دی جا رہی ہے ان سے باقاعدہ کے ساتھ رکھا جا رہا ہے اور وہاں پر ان لوگوں میں جہاں پر قطرے پلانے سے جو کتراتے ہیں لوگ ان کو قطرے پلانے کے لیے اس کے اوپر اب جو رضامند کیا جا رہا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد قاسمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی پولیو مہم جاری ہے۔ 5 روز کے دوران 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گے تو ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مزید جانیں گے گجرانوالہ سے زنیر نور سے۔ جی زنیر۔ جی بالکل، پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح گجرانوالہ میں بھی انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا۔ آج پولیو مہم کا دوسرا روز ہے اور یہ مہم 5 روز تک جاری رہے گی۔ گجرانوالہ میں ٹوٹل 9 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ اگر ٹیموں کی بات کی جائے تو گجرانوالہ میں ٹوٹل ضلع انتظامیہ کی جانب سے 1731 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے، جبکہ اس کے علاوہ صحت مراکز جو ہیں 157 کے قریب مختلف مقامات پر تعینات کر دی گئی اور 70 کے قریب جو ٹیمیں ہیں وہ تفریحی مقامات پر تعینات کر دی گئی ہیں تاکہ گجرانوالہ کا کوئی بھی جو بچہ ہے پولیو کے قطروں سے محروم نہ رہ سکے۔ اگر والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطروں سے محروم رکھیں گے تو ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر SOPs کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے جو SOPs جاری کی گئی ہے ان کا بھی خاص طور پر خیال رکھا جا رہا ہے۔ جو اتنے بھی جو ٹیم کے افراد ہیں ان کی روزانہ کی بنیاد پر کورونا اسکریننگ کی جا رہی ہے اور کورونا اسکریننگ نیگیٹو آنے کے بعد ہی دوبارہ ہر افراد کو فیلڈ میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ زنیر۔ کراچی میں سر سید پولیس کی کارروائی، 2 بھتاخور رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان نے سر سید بارادری روڈ میں دکان کے مالک کو بھتہ پرچی دی تھی۔ ملزمان نے 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزمان بھتے کی رقم لینے دکان پر آئے تھے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ عطا بتائیے گا پولیس نے کیا کارروائی عمل میں لائی ہے؟ جی بالکل، سر سید پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 بھتاخوروں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گزشتہ رات سر سید بارادری روڈ میں دکان کے مالک کو بھتے کی پرچی دی تھی اور 10 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا تھا، جس کے بعد اور آج جو ہے ملزمان جو ہے بھتے کی رقم لینے دکان پر آئے تو پولیس نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں بھتاخوروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور واقعے کی مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ جی واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ عطا حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کراچی کلاکوٹ پولیس کی کارروائی، ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب 2 گینگ وار کارندے گرفتار کر لیے گئے۔ 2 گرفتار گینگ وار خاندانوں سے پستول بھی برآمد کر لی گئے، جبکہ ملزمان نے کلی جمیلہ اسٹریٹ پر دودھ کی دکان میں فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ گرفتار ملزمان میں کبیر احمد اور حسام شامل ہیں۔ ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار سے ہے۔ مزید جانیں گے عطا حسین سے۔ جی عطا بتائیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے علاقے کلاکوٹ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کے مقدمے میں مطلوب 2 گینگ وار کارندے
کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار گینگ وار کارندوں سے 2 پستول جو ہیں وہ برآمد ہوئی ہیں، جب پولیس کے مطابق ملزمان نے دوران ڈکیتی کرلی جمیلہ اسٹریٹ پر دودھ کی دکان میں فائرنگ کی تھی۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ گرفتار ملزمان میں کبیر احمد اور حسام شامل ہیں۔ ملزمان کا تعلق یاوی گینگ وار وسیع اللہ لاکھو گروپ ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عطا حسین۔ ملتان کے نواحی علاقوں میں نواب پور میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ علاقہ مکینوں کا بڑھتی وارداتوں پر پولیس کے خلاف احتجاج۔ پولیس وارداتوں پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے، مظاہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ مزید جانیں گے احمد کاشف سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، یہ ملتان کے نواحی علاقے ہیں، لاٹ والا اور نواب پور کے، یہاں پر چوری اور ڈکیتی کی جو وارداتیں ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو بھی کافی پریشانی سے اس میں دوچار کر رکھا ہے۔ علاقہ مکینوں نے چوری ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور الزام عائد کیا ہے کہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ چوروں اور ڈکیتوں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا یہ تھا کہ پولیس چوری ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پانے کے حوالے سے اقدامات کریں، اور تھانہ خاص طور پر تھانہ الپا کے حوالے سے جو مظاہرین ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر زیادہ تعداد میں جرائم ہوتے ہیں، اور مبینہ طور پر جو مظاہرین کا الزام ہے وہ یہ ہے کہ پولیس بھی ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملک میں کورونا کے کیسز اور اموات میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 633 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ کورونا کے باعث 4 افراد جان کی باز ہار گئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 7015 ہو گئی ہے۔ مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ سجاد بتائیے گا۔ کورونا کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے تازہ اعداد و شمار جو ہے جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں 633 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد مجموعی طور پر اب تک ملک بھر میں 3,06,304 جو کیسز ہیں کی کنفرمیشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے صحت یاب ہونے والوں کی بھی تعداد میں اضافہ جاری ہے، اور 2,92,869 جو ہیں شہری اب تک انہوں نے کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اموات والے سے دیکھا جائے تو 4 نئی اموات کے بعد مجموعی جو تعداد اموات کی وہ 6,420 تک پہنچی ہے۔ سندھ میں سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہاں سے سامنے آ رہے ہیں، کہ 1,33,947 کیسز اب تک رپورٹ ہوئے ہیں، اور پنجاب کے 98,428 کیسز اب تک جو ہے مجموعی طور پر رپورٹ ہو چکے ہیں۔ کے پی کیسز دیکھا جائے تو 37,357 ہیں۔ بلوچستان کی تعداد جو ہے وہ 14,394 ہو چکی ہے۔ اس طرح دیکھا جائے اسلام آباد میں تو 16,162 جو ہیں کورونا کے کیسز اسلام آباد سے کنفرم ہو چکے ہیں۔ ملک بھر کے اسپتالوں میں اگر دیکھا جائے تو 106 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں، جبکہ اسپتالوں میں کورونا وینٹیلیٹر کی مجموعی جو تعداد ہے وہ 1,912 ہیں۔ مجموعی طور پر 1800 کے لگ بھگ جو ہے وینٹیلیٹر اس وقت ملک بھر میں خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے ملک بھر میں 735 اسپتالوں میں کورونا مریضوں کے لیے جو ہے سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ اس وقت 837 مریض جو ہے اسپتالوں میں مختلف اسپتالوں میں سب بھی جو ہے زیر علاج ہیں۔ صحیح، بہت شکریہ سجاد۔ بارشوں کے بعد سے ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینز کا شیڈیول بدستور متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینز 1 سے 2 گھنٹے کی تاخیر کا شکار۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس اور عوام ایکسپریس 2 گھنٹے لیٹ ہے۔ مزید جانیں گے نبیل نقوی سے۔ جی نبیل۔ ہاں جی بالکل، ملک بھر میں مہینے گزرنے کے باوجود مسافر ٹرینیں جو ہے اپنے شیڈول سے جو ہے بدستور جو ہے کافی جو ہے لیٹ ہمیں آتی ہوئی سب نظر آ رہی ہیں۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں آج بھی جو ہیں 1 سے 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس اور عوام ایکسپریس 2 گھنٹے، فرید ایکسپریس 1.5 گھنٹہ، گرین لائن، کراکرم، فیبر میل، رحمان بابا، سر سید، ملت، علامہ اقبال ایکسپریس اور تیزگام ایکسپریس جیسی جو نان اسٹاپ ٹرین جو اپنے مقررہ وقت سے 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار ہیں، جبکہ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس اپنے مقررہ وقت سے جو 2 گھنٹے کا جو ہے تاخیر کا شکار ہے۔ 3 سے 4 مہینے گزر جانے کے باوجود ریلوے سسٹم پر جو ٹرینز ہیں وہ اپنے ٹائم کے اوپر نہیں آ سکی ہیں، جس کی وجہ سے مسافر جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ جی مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نبیل نقوی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ گجرانوالہ کے علاقے سودرا کرم آباد میں پلاسٹک فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ سے فیکٹری کی چھتیں بھی گر گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق فیکٹری میں پلاسٹک کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ آگ سے کروڑوں روپے کا قیمتی سامان اور مشینری جل کر خاکستر ہو گیا ہے۔ مزید جانیں گے ساجد آواز سے۔ ساجد بتائیے گا۔ جی بالکل، گجرانوالہ کے نواحی علاقے سودرا کرم آباد میں پلاسٹک انڈسٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے بھڑکنے سے فیکٹری کی چھتیں بھی گر گئی ہیں۔ فیکٹری میں پلاسٹک کے برتن بنائے جاتے ہیں۔ کروڑوں روپے کا قیمتی سامان اور مشینری جل کر خاکستر ہو چکی ہے۔
आग भड़कने से बनने वाले शोले और धुएं के बादलों को 2 किलोमीटर से देखा जा सकता है। आग लगने के बाइस एक 22 साला नौजवान भी जख्मी हुआ है। जख्मी नौजवान को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग बुझाने में इस वक्त रेस्क्यू की 8 गाड़ियां मसरूफ हैं। 3 घंटे से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। जी सही, बहुत शुक्रिया साजिद जवान अपडेट करने के लिए। उधर पेशावर में आटा महंगा होने के साथ साथ नानबाइयों ने रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। शहरी इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर में आटे की कीमत जो है वो बढ़ जाने की वजह से अब ननबाई एसोसिएशन की जानिब से और ननबाइयों की जानिब से रोटी की कीमत भी जो है वो बढ़ा दी गई है। पेशावर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, शहरी इलाकों में ख़ास तौर पर जो रोटी की कीमत है वो 15 रुपये कर दी गई है और जो वज़न है वो भी 100 ग्राम जो है वो कर दिया गया है, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त एक ननबाई की दुकान पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे ननबाई जो है वो रोटियाँ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वज़न जो है वो इंतहाई कम है। जबकि 10 रुपये रोटी जो है वो 100 ग्राम की गई है और जो 15 रुपये रोटी है वो भी 100 ग्राम में जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं, जिससे जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हम पापड़ वाली रोटी जो है वो खाने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब ननबाइयों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने जो हमें कोटा दिया था, अलाउड किया था, वो कोटा जो है वो ननबाइयों को जो है वो पूरा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। 6000 से ज़ायद ननबाई की दुकानें यहाँ पेशावर शहर में मौजूद हैं, लेकिन कोटा जो है वो 2000-3000 जो है वो कोटा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पूरा कर नहीं पा रहे, क्योंकि दुकान का भी खर्चा होता है और आटा भी जो है वो महंगा है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जबकि शहरियों का यही कहना है कि इन दोनों की हुकूमत और ननबाइयों की जो डील है, इनकी कशमकश में जो गरीब आवाम है, जो मजदूर कार तबका है, वो जो है वो पीसता जा रहा है और महंगाई की जो चक्की है उसमें पीसता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि 2 वक्त की रोटी खाना भी जो है वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आम बाजारों में सब्जियों और फलों की रेट लिस्ट के बजाय इजाफी कीमतों पर फरोख्त जारी है। टमाटर 91 रुपए किलो रेट है, लेकिन आम मार्केट में 100 से 120 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मजीद जानेंगे इजलाल हैदर से। इजलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अशिया खरोनोश की बात की जाए तो वो जो मुकर्रर किए गए हैं उनके रेट उसके मुताबिक फ़रोख्त नहीं की जा रही और जो सरकारी निर्खनामे हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त को भी यकीनी नहीं बनाया जा सका। सब्जियों में सबसे पहले बात करें आलू की, तो आलू का रेट आज जो प्राइस लिस्ट पर दर्ज है वो 80 से 85 रुपये है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उससे 10 से 15 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। टमाटर का रेट 90 से 95 रुपये किलो है, लेकिन उसके बावजूद जो आम दुकानदार हैं वो टमाटर के जो पैसे वसूल कर रहे हैं वो 100 से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। 100 रुपये और कहीं 110 और 120 रुपये का पे वसूल किए जा रहे हैं। इसी तरह जो प्याज है उसका भी जो रेट सरकारी नरखनामे पर मौजूद है वो 50 रुपये है, लेकिन 60 से 70 रुपये किलो पे फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर बात की जाए सब्जियों में लहसुन की, जो कि तकरीबन हर जो भी सब्ज़ी घर में बनती है उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, तो 210 रुपये का लहसुन फ़ी किलो है, लेकिन 250 से 300 रुपये किलो पे फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए खीरे की, तो खीरे का जो प्राइस है वो 76 रुपये किलो है, लेकिन उसके बावजूद वो 85 से 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह जो मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतें जो सरकारी निखनामे पर दर्ज की गई हैं उसके मुताबिक फ़रोख्त को यकीनी नहीं बनाया जा सका और शहरियों को पैसे इजाफी जो हैं शहरी देने पर मजबूर हैं। मुख्तलिफ बात करें बाज़ारों की या मोहल्लों में मौजूद सब्जियों के दुकानों की, तो तमाम जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो जो प्राइस लिस्ट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से उस पर फ़रोख्त नहीं की जा रही, बल्कि उस पर से इजाफी पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया इजलाल हैदर। कराची में जगह जगह लगे कचरे के अंबार और सीवरेज के पानी से शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। इस वक्त अता हुसैन करीबाबाद की मेन शाहराह पर मौजूद है, जहां पर सड़क पर सीवरेज का पानी जमा है। उनसे मजीद जानेंगे शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अता
जी बिल्कुल, देखें, पाकिस्तान का माशी अब कहलाए जाने वाला शहर कराची, जिसके मुतादिद इलाके इस वक्त कचरे और गंदगी की लपेट में हैं। जी बिल्कुल, शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहां पर सीवेज का पानी, गंदगी, कचरा, सीवेज का निज़ाम दरम बरम, सड़कों जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जिसके बायस शहरी जो हैं शदीद परेशान हैं। मैं इस वक्त गरीबाबाद के इलाके में मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखाए कि यहाँ की जो मेन शाहरा है, इस वक्त मेन सड़क के ऊपर जो है सीवेज का पानी जमा है। सीवेज का पानी जमा होने से जो है सड़क के ऊपर जो है गड्ढे पड़ चुके हैं और कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके बायस जो लोग हैं इस सड़क पे गाड़ी नहीं लेके आ रही है। ये पानी की वजह से और गंदगी की वजह से ये सड़क बंद हो गई है। लोग वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बायस जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है और कोई बड़े हादसे का भी शिकार हो सकते हैं। शहर का सिर्फ यही इलाका नहीं, बल्कि शहर के बेशतर ऐसे इलाके हैं जिसमें ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाके आप शामिल करें, जिसमें वहाँ पे गंदगी और कचरे के अंबार लगे हैं। गंदगी और कचरे के अंबार से इलाके में शदीद ताफुन फैल रहा है और मजीद जो है इस कचरे से मजीद बीमारियां फैलने का भी खदशा है। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।